مساہم نمبر 8 سفیان مہروی متعلم درجہ عربی پنجم عنوان ہے رحمت للعالمین کی انسانیت پر 3 بڑے احسانات۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ قابل سب تکریم مہمان خصوصی حضرات حکمین، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، قرآن مجید میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کا ذکر آیا ہے۔ یہ تمام صفات اپنی جگہ اہم ہیں اور آپ کے محاسن کو ظاہر کرتی ہے، لیکن ان میں سب سے اہم صفت یہ ہے کہ آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت قرار دیا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس تعبیر کی وسعت اور ہماگیری پر غور فرمائیے کہ آپ کی رحمت مکان و مقام کی وسعت کے لحاظ سے پوری کائنات کو شامل ہے، اور زمانہ و زمان کی ہماگیری کے اعتبار سے قیامت تک آنے والے عرصہ کو حاوی ہے۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں، اور شاید ہی تاریخ کی کسی شخصیت کے بارے میں ایسا دعویٰ کیا گیا۔ یہ دعویٰ جتنا عظیم ہے اسی قدر واقعے کے مطابق بھی ہے۔ آپ کی رحمت کا دائرہ یوں تو پوری کائنات تک وسیع ہے، زندگی کے ہر گوشے میں آپ کا اسوہ رحمت کا نمونہ ہے، لیکن اس وقت انسانیت پر آپ کی رحمت کے چند خاص پہلوؤں پر روشنی ڈالنا مقصود ہے۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کو وحدت الہ کا تصور دیا۔ خدا کو ایک ماننا بظاہر ایک سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن بمقابلہ الحاد و انکار اور شرک و مخلوق پرستی کے ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ خدا کا انکار انسان کو غیر ذمہ دار گناہوں کے بارے میں جری اور مادہ پرست بنا دیتا ہے، کیونکہ اسے جواب دہی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور دنیا اس کے لیے محض عشرت کرے حیات ہوتی ہے۔ گویا انسان خدا کی بندگی سے آزاد اور لذت و عیش کا غلام بن جاتا ہے۔ سامعین باوقار، شرک انسانیت کی تدلیل ہے، کیونکہ مشرک ادنا سے ادنا شے کے سامنے بھی پیشانی جھکانے میں کوئی حیا محسوس نہیں کرتا۔ مشرک خدا کے بجائے مخلوق سے نفع اور نقصان کی امید وابستہ کر لیتا ہے، اس لیے اس میں توہم پرستی پیدا ہوتی ہے۔ اسے قدم قدم پر نحس اور بے برکتی کے خطرات پریشان کرتے رہتے ہیں، اور معمولی چیزوں کے خوف سے بھی اس کا دل بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کے تصور سے انسانیت کی تکریم اور اس کا اعزاز متعلق ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ماورا ہے، اور خدا نے اس کو پوری کائنات پر فضیلت بخشی ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، اور اس طرح انسانی کرامت و شرافت کو ظاہر فرما دیا۔ عقیدہ توحید نے انسانیت کو اوہام پرستی سے نجات دلائی، کیونکہ توحید پر ایمان رکھنے والا یہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مخلوق اسے نفع اور نقصان پہنچانے سے عاجز ہے۔ توحید کا عقیدہ انسان کے اندر خدا کی محبت اور خدا کا خوف پیدا کرتا ہے، اور یہ خشیت اور خدا کو راضی کرنے کا جذبہ، فرائض کی ادائیگی اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، اور وہ دنیا کو قصر عشرت سمجھنے کے بجائے محل امتحان سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ اس لیے توحید کا عقیدہ انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت اور سامان رحمت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو حاصل ہوا۔ سامعین باوقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کا دوسرا مظہر انسانی وحدت کا تصور ہے۔
آپ کی بعثت سے پہلے قریب قریب دنیا کی تمام تہذیبوں اور مذاہب میں انسان اور انسان کے درمیان تفریق اور کچھ لوگوں کے پیدائشی طور پر معزز اور کچھ لوگوں کے حقیر ہونے کا تصور موجود تھا۔ یہودی اسرائیلی اور غیر اسرائیلی میں تفریق کرتے تھے، اور جو لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہو ان کو پیدائشی طور پر افضل اور برتر جانتے تھے، اور ایران کے لوگوں کا خیال تھا کہ جو لوگ بادشاہ کی نسل سے ہو وہ خدا کے خاص اور مقرب بندے ہیں، بلکہ خدا کا کنبہ ہے۔ اور ہندوستان کا حال تو شاید سب سے خراب تھا کہ انسانیت کو مستقل طور پر 4 طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تصور تھا کہ وہ خدا کے سر سے پیدا کیے گئے ہیں، اور کچھ لوگ خدا کے بازو سے، اور کچھ کی پیدائش خدا کی ران سے ہوئی ہے اور کچھ کی پاؤں سے۔ یہ برہمن، ویش، کھتری اور شودر کہلاتے ہیں۔ شودر اتنا بدقسمت گروہ تھا کہ تاریخ عالم میں شاید ہی ایسی اجتماعی اور قومی مظلومیت کی مثال مل سکے۔ ان پر تعلیم کا دروازہ بند تھا، اور ان کے لیے کچھ ذلیل سمجھے جانے والے پیشے مخصوص تھے، اور وہ اونچی ذاتوں کے لیے پیدائشی غلام سمجھے جاتے تھے۔ کم و بیش یہی حال دنیا کے مختلف علاقوں اور مختلف قوموں میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی وحدت کا تصور پیش کیا، اور پیدائشی طور پر افضل اور برتر اور حقیر اور کہتر ہونے کے تصور کو رد فرما دیا۔ آپ نے صاف اعلان کر دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر محض رنگ و نسل کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں، بلکہ فضیلت کا معیار یہ انسان کا تقوی اور اس کا عمل ہے۔ اس اعلان نے عرب کے معزز قبائل اور حبش و روم کے بلال اور صہیب رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، بلکہ یہ عجمی نژاد غلام جو کبھی حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے زعماء عرب کے لیے وجہ رشک بن گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فرما روا بھی انہیں اپنے سردار کے لفظ سے مخاطب کرتے تھے۔ یہ آپ ہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ہی تفریق و امتیاز کی زنجیریں کٹنے لگی، انسانی مساوات کے نعرے ہر سو بلند ہوئے، اور دنیا کی مظلوم و مقہور قوموں کو پیدائشی غلامی سے آزادی نصیب ہوئی۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور اگر کہیں کسی انسانی گروہ نے اپنی شقاوت اور جور و جفا سے اس ظلم کے سلسلے کو جاری بھی رکھا تو ان کو ہر طرف سے طعن و تشنیع کے الزام سننے پڑے، اور مظلوموں کو ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کا موقع فراہم ہوا۔ یہ آپ کی رحمت عامہ کا ایسا پہلو ہے کہ کوئی صاحب بصیرت اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ سامعین، رحمت نبوی کا تیسرا اہم پہلو علم کی حوصلہ افزائی ہے۔ آپ جس سماج میں تشریف لائے وہاں لوگ اس بات کو سرمایہ افتخار سمجھتے تھے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ بہت ہی فخر کے ساتھ اپنی امی ہونے کی بات کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور علم کو بلا امتیاز و تفریق ہر طبقے کے لیے عام فرمایا۔ پھر آپ نے علم کے معاملے میں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں کی، بلکہ ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو خدا سے اس کے لیے دعا فرمائی، اور فرمایا کہ علم و حکمت کی جو بات جہاں سے مل جائے اس کی طرف ایسا لپکنا چاہیے جیسے انسان اپنے گم شدہ چیز کے لیے لپکتا ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بچوں کو بدر کے مشرک قیدیوں سے تعلیم دلائی، اور مدینہ میں یہودیوں کی درسگاہ بیت المدارس میں تشریف لے گئے، جس سے علم کے باب میں آپ کی فراخ قلبی اور کشادہ چشمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ علم کا دورہ ہوا، بلکہ غیر سائنٹیفک کی جگہ سائنٹیفک فکر کا غلبہ ہوا، اور توہمات کی زنجیریں کٹی۔ شرک چونکہ مخلوقات کو معبود کا درجہ دیتا ہے، اور جو معبود ہو اس کی عظمت اور اس کا احترام تحقیق و تجسس میں مانع بن جاتا ہے، اس لیے وہ علمی ترقی اور تحقیق و سائنس کے ارتقاء میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور توحید چونکہ مخلوقات کے معبود ہونے کی نفی کرتی ہے، اس لیے کائنات کی تمام اشیاء پر غور و فکر، بحث و تحقیق اور تفحص و تجسس کا راستہ کھلتا ہے۔ اور انسان علم میں جتنا آگے بڑھتا جائے اور کائنات کے حقائق
حقائق پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں اس کو جس قدر اٹھاتا جائے وہ اسی قدر توہمات سے آزاد ہوتا جاتا ہے، جن کے ذریعے انسانی کرامت و شرافت بحال ہوئی، جن کی وجہ سے انسانیت عدل و مساوات اور اخوت و بھائی چارگی کی نعمت سے سرفراز ہوئی، اور تفریق کی مصنوعی دیواریں جن کی وجہ سے زمین بوس ہوئی، جن کے باعث انسان نے اوہام کے بجائے عقل و خرد سے کام لینا سیکھا اور ان میں علم و تحقیق کا حوصلہ پیدا ہوا، جس نے انسان کو معتدل، متوازن، قانون فطرت سے ہم آہنگ اور تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے والا نظام حیات عطا کیا۔ انسانیت قیامت تک اس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند رہے گی، اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے مزد خداوندی اور شہادت الہی کا اعتراف کرتی رہے گی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔